بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ تقوی، متقین یا اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں جن سے خوف خدا کا معنی پیدا ہوتا ہے، خشیت پروردگار، خوف خدا، تقریباً جو ہے ماہرین قرآن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 242 بار جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ نے دنیا اسلام کو 242 بار اپنی مقدس کلام میں جو ہے وہ تقوی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور تقوی کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ اپنے اندر خشیت پیدا کرو، خوف پیدا کرو۔ البتہ یہاں خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پروردگار کوئی ایسی ذات ہے ڈرانے والی یا خوف زدہ کرنے والی، نہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی باطنی کیفیت پیدا کرو کہ تم ہر اس کام سے رک جاؤ جس کام سے عذاب الہی تم پر آئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے تقوی کو جو ہے وہ ایک صفت راسخہ یا دوسرے لفظوں میں ملکہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اندر کی ایک ایسی حالت ہے کہ جو پورے انسان کے وجود کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عزم کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد حرام کام نہیں کرنا، اور بار بار مختلف نفسانی شیطانی جو ہے وہ رکاوٹوں کے باوجود ہم اپنے عزم پر جو ہے وہ راسخ رہتے ہیں، تو ایسا ایسا یہ اندرونی ایک حالت ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ایسا ایسا ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر ہم جلدی ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی پھر گناہ کی طرف جو ہے ہماری رغبت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، یا اگر ہوگی تو ہمیں گناہ سے نفرت اور کراہت پیدا ہوگی۔ یہ حالت ہوتی ہے تقوی کی، اور پھر یہی حالت جتنا آگے بڑھے گی اس کو تقوی کے مراتب میں لے آتے ہیں، اور اس کا آخری جو مقام ہے وہ پھر ورع ہے، اور ورع جو ہے وہ اولیاء پروردگار کی تقوی کی جو ہے وہ حالت ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے معاملات کے اندر احتیاط کرتے ہیں۔ مثلا متقی شخص جو ہے وہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جبکہ صاحب ورع جو ہے وہ ہر اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں احتمال حرام ہو، اگرچہ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے لیکن اس کے لیے مشکوک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہے، یعنی وہ اس سے بھی بچے گا۔ جیسے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورع کے بارے میں فرماتے ہیں الوقوف عند الشبہات، مقام شبہہ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کھڑا کر لینا اور وہاں سے آگے نہ گزرنا، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا جو ہے، اسے کہتے ہیں ورع۔ ورع یعنی یوں سمجھنے تقوی کی ایک مکمل اور بلند ترین جو ہے وہ حالت ہے کہ جس میں انسان حتیٰ کہ خشیت اور خوف میں اس مقام پہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جہاں اسے ذرا سا بھی احتمال ہو کہ اس سے پروردگار ناراض ہو جائے گا، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یعنی ورع جو ہے وہ تقوی سے آگے کی منزل، تقوی سے آگے کی منزل ہے۔ یعنی دیکھنا، ہم بعض ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً حرام نہیں ہیں لیکن شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ انہیں بجا لیں، پسند مکروہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے بھی پرہیز کرے گا صاحب ورع۔ اسی طرح ایسے مباح امر، ایسی مباح چیزیں کہ جس سے بعد میں حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اس سے بھی پرہیز کرے۔ مثال اس کی مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کریں آپس میں مذاق کرنا جو ہے، مذاق کرنا جو ہے وہ امر مباح ہے، آپ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، لیکن اگر جب ہم کثرت سے مذاق کریں گے اور تو ممکن ہے اس مذاق کے دوران کسی کے دل کو جو ہے وہ دل آزاری ہو جائے اور کسی بھائی کی توہین ہو جائے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ یا کثرت سے کلام کرنا، جو آدمی کثرت سے کلام کرتا ہے بالآخر وہ خطا جو ہے اس سے ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ کثرت سے کلام کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں صاحب ورع جو ہے وہ کم گو ہے، بہت کم جو ہے کلام کرتا ہے۔ یا کثرت سے کھانا، اب کثرت سے کھانا جو ہے پیٹ بھر بھر کے کھانا شریعت نے منع نہیں کیا، امر مباح ہے، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو یہ عادت ڈال لے پیٹ بھر بھر کے کھانے کی، اور وہ پھر ظاہر ہے کسی وقت میسر نہ ہو تو ممکن ہے وہ پھر ایسا جو ہے وہ کام کر لے، اس کو تو عادت پڑ گئی ہے پیٹ بھرنے کی، اگر اب حلال سے نہیں بھر رہا تو وہ حرام سے بھرنے کی کوشش کرے گا، یا پرواہ نہیں کرے گا حلال و حرام کی، وہ کہے گا بس مجھے جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو صاحب ورع جو ہے وہ اس جو ہے وہ صفت سے، اس فعل سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے گا، یعنی ہر وہ امر مباح کا جس کا نتیجے میں حرام میں پڑنے کا خوف ہو، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرے گا۔
یا دوسرے لفظوں میں ایسی محافل، ایسے پروگرام کہ جس کے اندر جو ہے انسان کو پتہ ہے کہ نتیجتاً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حرام کام ہونے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان محافل سے، یا ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ جو دیندار نہیں ہیں اور وہ معلوم ہے کہ انہوں نے بالآخر مجھ پر برا اثر ڈالنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اگر میری معاشرت رہے گی، گپ شپ رہے گی تو یہ مجھے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کریں گے، تو ان لوگوں سے تو بہت ساری مثالیں. انسان جو ہے صاحب ورع وہ ہر چیز میں جو ہے وہ احتیاط کے پہلو کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے. صاحب ورع کا یہ عالم ہے.